السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ تمام لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہمارا آج کا ٹاپک طہارت راہ نجات ہے۔ حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طہارت اور پاکیزگی آدھا ایمان ہے۔ الحمدللہ وزن کے ترازو کو بھر دیتا ہے۔ سبحان اللہ اور الحمدللہ دونوں مل کر آسمانوں اور زمین کے درمیان کو پر کر دیتے ہیں۔ نماز روشنی ہے، صدقہ برہان اور دلیل ہے، صبر بھرپور روشنی ہے، قرآن حمید تمہارے حق میں یا تمہارے خلاف دلیل ہے۔ سارے لوگ صبح کو اٹھتے ہیں اور اپنی جان کا سودا کرتے ہیں، کچھ اسے آزاد کرا لیتے ہیں اور کچھ اسے ہلاکت میں ڈال کر برباد کر دیتے ہیں۔ محترم سامعین، آج کے زیر بحث حدیث مبارکہ کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں کتاب الطہارت کے ذیل میں درج کیا ہے۔ شارحین حدیث فرماتے ہیں کہ یہ حدیث نہایت عظمت کی حامل ہے۔ اس کا تعلق دین اسلام کے اصولوں سے ہے اور یہ شریعت کے اہم ترین بنیادی قواعد پر مشتمل ہے۔ نہایت عام فہم اور دنیا و آخرت کی فلاح و صلاح اور کامیابی کی ضامن ہے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اس ارشاد گرامی میں کل 8 باتیں ذکر فرمائی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ طہارت اور پاکیزگی نصف ایمان ہے۔ طہارت صرف صفائی یا اجلا پن نہیں ہے، بلکہ یہ انسان کے جسم اور اس کے لباس کی اس حالت کا نام ہے کہ جس کے حاصل ہونے کے بعد وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور سجدہ زیر ہونے کے قابل ہو، اور یہ تبھی ہوگا جب وہ جسمانی طور پر ہر قسم کی ظاہری اور مخفی نجاست سے پاک ہو۔ اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ ہر صاف جسم اور ستھرا لباس ضروری نہیں کہ پاک بھی ہو۔ اس لیے ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ صفائی ستھرائی کے ساتھ اپنے آپ کو پاک رکھنے کا اہتمام بھی کرے، کیونکہ صرف صفائی نصف ایمان نہیں بلکہ دراصل پاکیزگی نصف ایمان ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض شارحین حدیث نے یہاں الطہور سے مراد وضو لیا ہے۔ جس طرح ایمان قبول کر لینے کے بعد پہلے گناہ ختم ہو جاتے ہیں، اسی طرح وضو کرنے سے بھی انسان کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ یوں یہ وضو آدھا ایمان ٹھہرا۔ دوسری اور تیسری بات جو اس حدیث مبارکہ میں بیان فرمائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ الحمدللہ وزن اعمال کے ترازو کو بھر دیتا ہے، اور اگر الحمدللہ کے ساتھ سبحان اللہ بھی شامل کر لیا جائے تو لسان نبوت کا فرمان ہے کہ ان دونوں کی برکت سے زمین و آسمان کا درمیانی خلا پر ہو جاتا ہے، اور کیوں پر نہ ہو کہ ایک ایک ذرہ ہر وقت خالق کائنات کی تسبیح و تمہید اور اس کی تنزیہ میں مصروف ہے۔ صاحب ایمان کی زبان سے نکلے یہ 2 عظیم کلمات اللہ کی تسبیح و تقدیس کے سمندر میں شامل ہوتے ہیں تو سارا خلا ہی اللہ پاک کی حمد اور تسبیح سے گونج اٹھتا ہے۔ نہایت ہی گراں قدر وظیفہ ہے جو ہر دم زبان پر ہونا چاہیے، اور اللہ کے خزانے بھرے ہیں۔ بے بہا عطا کے باوجود ان میں کوئی کمی نہیں آتی۔ چوتھی بات یہ ہے کہ نماز نور ہے، یعنی انسان کو فواحش و منکرات سے روک کر اس کے دل کو پاکیزہ اور منور کر دیتی ہے۔ دل منور ہو تو چہرے پر بھی اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ پانچویں بات یہ ارشاد فرمائی کہ صدقہ ناقابل تردید دلیل اور برہان ہے جو مسلمانوں کے اس وعدے کا عملی ثبوت مہیا کرتی ہے کہ اس کے پاس جو کچھ بھی موجود ہے وہ محض اللہ پاک کی عطا اور مہربانی سے ہے۔ اس لیے وہ اللہ پاک کے دیے ہوئے مال سے اس کی راہ میں خرچ کر کے ایک ایسی مثال قائم کرتا ہے کہ آخرت میں اللہ کے حضور اس کے لیے بہت روشن اور واضح دلیل بن کر سامنے آ جائے گی اور اس کی کامیابی میں ممدود و معاون بن جائے گی۔ چھٹی بات یہ ارشاد فرمائی کہ صبر بھرپور روشنی ہے۔ اسلامی اخلاق میں صبر کا بہت اونچا مقام ہے۔
فرمایا گیا ہے کہ اللہ رب العزت سے مدد و نصرت طلب کرنے کا بہترین نسخہ صبر اور نماز ہے۔ صبر اللہ کی فرما برداری اور اس کی اطاعت پر جم جانے اور استقامت کا نام ہے، گناہوں اور نافرمانیوں سے پرے ہٹ کر کھڑے ہو جانے کا نام ہے، مصائب و آلام اور آفات و بلیات پر اللہ پاک کی رضا پر راضی رہنے کا نام ہے۔ قرآنی وضاحت یہ ہے کہ صبر کرنے والوں کا اجر بے حساب ہے اور یہ کہ اللہ پاک صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ صبر و استقامت ایک بے بہا طاقت ہے، ایسی قوت اور ایسا سہارا ہے کہ انسان کو جادہ حق سے ہٹنے نہیں دیتا، ایسی روشنی ہے کہ انسان کو بھٹکنے نہیں دیتی اور انسان کو افراط و تفریط کی دو انتہاؤں سے بچا کر رکھتی ہے۔ اس لیے صبر کا دامن تھامنے والے لوگ بڑے لوگ اور صاحبان عزیمت ہوتے ہیں اور ان کا اجر و ثواب بے شمار اور ان گنت ہے۔ ساتویں بات یہ ارشاد فرمائے کہ قرآن حکیم یا تو تیرے حق میں حجت کا کام دے گا یا تمہارے خلاف گواہی دے کر تمہارا کام تمام کر دے گا۔ قرآن حکیم کے ساتھ تعلق کی دو ہی صورتیں ممکن ہیں، ایک یہ کہ اللہ پاک کی اس عظیم کتاب کے جو حقوق ایمان والوں کے ذمہ ہیں وہ ان سے آگاہ بھی ہوں اور ان حقوق کی ادائیگی میں مخلصانہ جد و جہد بھی کرتے ہوں۔ ایسے لوگ جب روز قیامت اللہ کے حضور پیش ہوں گے تو قرآن حکیم ان کے حق میں گواہی دے کر ان کو سرخرو کر دے گا۔ اس کے مقابلے میں کچھ ایسے بھی لوگ ہوں گے جنہوں نے قرآن حکیم کے حقوق کے سلسلے میں سہل انگاری اور بے اعتنائی برتی ہوگی، اس نے حرام کو حرام نہ سمجھا ہوگا اور اس کی تعلیمات سے روگردانی روا رکھی ہوگی۔ ایسے لوگوں کے خلاف قرآن حکیم اپنی زبان کھولے گا اور اس طرح ان کی ناکامی پر مہر ثبت کر دے گا۔ اس لیے ہر مسلمان کو جائزہ لینا چاہیے کہ وہ قرآن حکیم کے ساتھ اپنے تعلق کے حوالے سے روز حساب کس قسم کے لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ یہ احتساب نفس اگر اسی زندگی میں ہی کر لیا جائے تو اللہ کی کتاب عظیم کی مثبت شہادت کے کافی مواقع میسر آ سکتے ہیں، ورنہ پچھتاوے اور پشیمانی کے سوا کچھ حاصل نہ ہوگا۔ آٹھویں اور آخری بات نہایت اہم ہے اور وہ یہ ہے کہ ہر انسان جب صبح کو بیدار ہوتا ہے تو اس کے پاس اپنی جان اور اپنے نفس اور اس کی صلاحیتوں اور توانائیوں کا بڑا خزانہ ہوتا ہے، وہ اسے لے کر نکلتا ہے اور دنیا کے اس بازار میں نیکی اور برائی دونوں کی فوجوں سے اس کا واسطہ پڑتا ہے۔ اگر وہ ہمت کرے اور اپنی توانائیوں کو نیکی اور مثبت کاموں کے حصول میں صرف کرے تو وہ اپنے آپ کو برائیوں کی قوتوں اور شکنجوں سے آزاد کرا لیتا ہے۔ اسی طرح وہ دن کے آخری حصے میں نہایت آسودہ خاطر، ہلکا پھلکا اور حتمی طور پر مطمئن اور مسرور ہوتا ہے۔ اس کے برعکس اگر وہ برائی کی قوتوں کے ہتھے چڑھ جائے، جائز و ناجائز، حرام و حلال اور اصلاح و فساد کی تمیز کے بغیر منمانی شروع کر دے تو شام ہونے تک وہ غیر شعوری طور پر اپنے نفس کو اپاہج کر چکا ہوتا ہے۔ وہ ازرادہ خاطر، بھاری بھرکم، نہایت مضطرب اور پریشان ہوتا ہے، جو ظاہر ہے کہ بڑے ہی گھاٹے اور خسارے کا سودا ہے۔ اس لیے عقل کا تقاضا یہ ہے کہ انسان کو صبح اٹھتے ہی اپنی ترجیحات کا ضرور تعین کرنا چاہیے، اپنے بھلے اور برے کا سوچنا چاہیے۔ زندگی کا ایک ایک دن بلکہ ایک ایک پل نہایت قیمتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ادا کردہ توانائیوں کو یوں ہی ضائع کر دینا یا برائی اور شر کے پرچار سے جھونک دینا قطعاً کوئی دانش مندی کا کام نہیں۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 257 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا دوست ہے جو ایمان لائے، وہ انہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف نکال کر لاتا ہے، اور جو لوگ کافر ہیں ان کے دوست طاغوت ہوتے ہیں جو انہیں روشنی سے اندھیروں کی طرف گھسیٹ کر لے جاتے ہیں۔ یہی لوگ دوزخ والے ہیں اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ میرے عزیز القدر سامعین، آئیے عہد کریں کہ آج کی زیر بحث حدیث کی ہر نصیحت کو حرز جان بنائیں گے
طہارت اور پاکیزگی کا اہتمام کریں گے، اللہ کریم کی تمہید اور تسبیح کریں گے، نماز کا نور حاصل کریں گے، صدقہ و خیرات کو اپنے لیے برہان بنائیں گے، صبر سے اللہ کی مدد حاصل کریں گے، قرآن حکیم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر اسے اپنے لیے حجت بنائیں گے، اور ہر دن کا آغاز سوچ سمجھ کر کریں گے، اور اپنی خداداد صلاحیتوں کو خیر اور نیکی کے کاموں کے پرچار میں خرچ کر کے اللہ کے ہاں سرخرو ہوں گے انشاءاللہ۔ امید کرتا ہوں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیرہ۔